السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً صحت اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ آج اس وقت 13 اگست کی شام ہے اور یہ شام ڈھلتے ہوئے آج کے دن کی روشنی کو سمیٹ رہی ہے، لیکن یہ وہ شام ہے جو آزادی کی امید دلا کے جا رہی ہے۔ آزادی کی نوید کے ساتھ یہ آج رخصت ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد 14 اگست کی رات اور صبح 14 اگست کا سورج طلوع ہوگا، اور آج سے 75 برس پہلے 14 اگست 1947 کو ملک خدا داد پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ دوستو، اس موقع پر میں آپ سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریشن کے موقع پہ آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر پاکستانی کو، ہر بہن بھائی، ہر دوست کو جو پاکستان میں موجود ہے یا دیار غیر میں پاکستان کی خدمت کے لیے موجود ہے، ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آزادی کا دن مبارک ہو۔ آج ہفتے کا دن تھا اور کل اتوار ہے، چھٹی ہوگی، تو بہت سے اداروں نے، بہت سی تنظیموں نے، اسکول و کالجز میں آج ہی کے دن 14 اگست کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ مجھے کئی ایک تقریبات میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ آج ہر طرف ملی ترانوں کی گونج کانوں میں گونجتی رہی، ہر چوک چوراہے پہ سبز پرچموں کی بہار تھی، گاڑیوں پہ جھنڈے لہرا رہے تھے اور ترانے، اور پھر ہماری قوم کا مزاج بھی ہے۔ اگلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، ظاہر ہے وہ ہمارا ہی مزاج ہے، ہم میں سے ہیں، ہمارے ہی دوست ہیں۔ بہت سے لوگ آج سڑکوں پہ پیپے بھی بجا رہے تھے، ظاہر ہے وہ خوش تھے، آزادی کا جشن منا رہے تھے، تو انہیں یہ حق حاصل ہے۔ آج بہت سی تقریبات میں جانا ہوا، خاص طور پہ میں یہاں سرواید سراج کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ایک بہت خوبصورت تقریب ماڈرن ایج میں آج منعقد ہوئی، اور پروفیسر اشرف عدیل صاحب جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، ان کا خوبصورت لیکچر تھا آزادی کے موضوع پہ، اور مجھے آج یوں محسوس ہو رہا تھا اس 40 منٹ کے ایک لیکچر کے دوران کہ مجھے اس لیکچر میں وہ کچھ ملا جو شاید میں کئی سالوں تک لائبریریوں میں بیٹھ کے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرتا تو شاید وہ کچھ حاصل نہ ہوتا۔ تو دوستو، آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، اور منانا بھی چاہیے۔ ہم خوش ہیں، ہمیں آزاد ہوئے 75 برس گزر گئے، اور آج مکران کے ساحلوں سے گلگت بلتستان کی اونچی پہاڑیوں تک، پنجاب کے میدانوں سے KPK کے جنگلوں تک، کشمیر کے چشموں تک، یہ سارا پاکستان جو بہت خوبصورت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے ہم اسے مملکت خدا داد کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ مملکت پاکستان جو 27 رمضان کو معرض وجود میں آیا،
یہ آزاد ہوا تو اس کے پیچھے جو آزادی کی تحریک تھی اس میں کون لوگ تھے؟ جو 1857 سے لے کر 1947 تک کا یہ سفر ہے، تو آپ مطالعہ کریں گے، تاریخ کے اوراق الٹا کے دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً یہ بات مل جائے گی کہ اس تحریک کے روئے رواں جو لوگ بھی تھے، جو شخصیات بھی تھی، وہ علمی اور عملی میدان میں، وہ سیاست، معیشت اور معاشرت کے حوالے سے بہت عظیم لوگ تھے۔ ان کی سوچ تھی، ان کا ویژن تھا، وہ عقل دانش سے کام لیا کرتے تھے، اور انہیں اندازہ تھا کہ مسلمانان بر صغیر سامراج کے نظام کے اندر رہتے ہوئے آزادی کا سانس نہیں لے سکتے، اور یہ آزادی فکری آزادی ہے، سوچ کی آزادی ہے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے فکر و سوچ کار فرماؤ تھی، علماء دین تھے، قانون دان تھے، علمی شخصیات تھی۔ یہ ایک گلدستہ ہے جو تحریک میں شامل جو لوگ تھے، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے 14 اگست 1947 کو ہمیں یہ وطن نصیب ہوا۔ وہ سوچ، وہ فکر، وہ نظریہ ہمیں 1947 سے پہلے اور 1940 کے بعد، یہ خاص طور پہ جو 7 سال ہیں، وہ نعرے، ان کی گونج جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کانوں میں سنائی دیتی ہے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو دوستو ذرا سوچتے ہیں، اس اینگل پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنیاد تھی پاکستان کی، آج ہم اس پہ موجود ہیں۔ یہ جو عمارت 75 سال میں کھڑی ہوئی ہے، وہ اسی بنیاد پہ ہے؟ تو یقیناً آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ایسا نہیں ہے، ہم کہیں بھٹک گئے ہیں۔ آج تک ہم سمت کا تعین ہی نہیں کر پائے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ ہم جا رہے ہیں لیکن منزل معلوم نہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جہاں سے چلے تھے، جو فکر، جو سوچ لے کے چلے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے اس زمین کے اس حصے میں جو کہ ایک تحفے کے طور پہ برصغیر کے مسلمانوں کو نصیب ہوا، اس سرزمین پہ اللہ کا نظام ہو۔ اور افسوس ایسا نہیں ہے۔ 1947 میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند، اس وقت کا متحدہ ہندوستان، وہ ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور جو مسلم اکثریت کی ریاستیں تھیں ان کو پاکستان میں شامل کیا گیا تھا، اور شروع میں آسام، بہار اور جوناگڑھ کی ریاستیں بشمول کشمیر کے، وہ ایک سازش کے تحت پاکستان کا حصہ نہ بن سکی۔ اور جو باقی پاکستان ہے، بنگال، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مغربی سرحدی صوبہ پنجاب، سندھ،
یہ ساری اکائیاں تھی پاکستان کی، اور یہاں سے جو آواز تھی وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تھی، کہ ایک ایسی ریاست جہاں مسلمانان ہند اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، جہاں اسلامی نظام قائم ہوتا ہے وہاں اقلیتوں کو حقوق دیے جاتے ہیں، اور اسلام سے بڑھ کے، اور میں اس وقت کہتا ہوں جو حالات پاکستان میں اس وقت بھی ہیں جو اچھے نہیں ہیں، تو بھی دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پاکستان سے بڑھ کے اقلیتوں کے حقوق دیے جا رہے ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر بسنے والے اقلیتوں کو وہی حقوق حاصل ہوں جو کہ میجارٹی کو ہے۔ لیکن دوستو، ہم اپنی بنیاد کو بھول چکے ہیں۔ ہم رونا روتے ہیں معیشت کا، تو یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ جب ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہوگی، جب ہم بدلیں گے نہیں، جب ہم اپنے اوپر انحصار کرنا سیکھیں گے نہیں، اور یہ خود انحصاری یہ صرف معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ نظریے کے ساتھ بھی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم تو دنیا میں بیکاری بن کے پھر رہے ہیں، ہر جگہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، وہ ایف اے ٹی ایف ہو، وہ آئی ایم ایف ہو، یا مختلف ادارے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 75 سال کے بعد بھی ہم کہیں نہیں ہیں۔ انفرادی طور پہ ہم نے بہت کچھ کیا، بہت کامیابیاں سمیٹی۔ ابھی کامن ویلتھ گیم میں ہمارے نوجوانوں نے سونے کے تمغے بھی لیے، اور ان کے حالات بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی یہی گلہ کر رہے ہیں کہ اپنے بل بوتے پہ سب کچھ کیا۔ تو ایز اے نیشن آپ میرے ساتھ اس میں شامل ہوں گے، ایگری کریں گے مجھ سے کہ ایز اے نیشن ہم کہیں بھی نہیں پہنچے۔ آج بھی ہم علاقائیت میں تقسیم ہیں۔ آج ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم بلتی ہیں، ہم ہزارے وال ہیں، لیکن ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ یہ المیہ ہے، موقع خوشی کا ہے، جشن آزادی کا ہے۔ آزادی منائیے، حق ہے آپ کا، میرا حق ہے، لیکن اپنی اصل پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بنیاد کہیں ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اور جب تک ہم اپنی بنیاد، وہ جو فنڈامنٹلز ہیں، تو مجھے وہ لفظ جو پچھلے 2 دہائیوں تک اس پہ خوب اعتراض اور خوف کی علامت رہا، ہمیں فنڈامنٹلسٹ ہونا پڑے گا۔ اور اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ میں ہتھیار اٹھانا ہے، نہیں۔ ہم نے اپنی عقل و دانش کو استعمال کرنا ہے، آزادی کے فلسفے کو سمجھنا ہے، آزادی کہتے کسے ہیں، اس فکر پہ جانا ہے، اور جب وہ فکر مل جائے گی تو ہمیں منزل پہ پہنچنے کا راستہ بھی مل جائے گا۔ آپ کے وقت کا، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خوش رہیے،
آزادی کے دن منائیے، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں، اور اگر جواب نفی میں ہو تو ہمیں آزادی کی روح کو تلاش کرنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔